جب اہل مکہ کے مشرکین مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی انتہا کرنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو اہل مکہ کے کفار اور مشرکین کو اس بات کا خوف ہونے لگا تھا کہ مسلمان مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر رہے ہیں اور مدینہ طیبہ کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں، اور مدینہ کے انصار ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو اپنی حمایت اور پناہ میں لے رہے ہیں۔ تو یہ بات ان کو بہت خوف کرنے لگی، تو وہ منصوبے بنانے لگے، تدبیریں کرنے لگے کہ کس طرح اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر نہ جانے دیا جائے۔ اب وہ دار الندوہ جو ایک عمارت عظیم الشان عمارت تھی، وہاں پر سرداران مکہ قریش کے سرداران جمع ہونے لگے اور وہاں پر وہ تدابیر کرنے لگے کہ کس طرح اسلام کو پھیلنے سے روکا جا سکے، اسلام کی اشاعت کو روکا جا سکے۔ اب اس میٹنگ میں شیطان بھی ایک شیخ پارساں کی شکل لے کر ان میں شریک ہو گیا۔ بڑے بڑے سرداران مکہ کے ساتھ ان کے درمیان میں شیطان بھی ان کو تجویزیں پیش کر رہا ہے، ان کے تجویزیں، ان کے منصوبے سن رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، مکہ مکرمہ سے باہر کر دیا جائے۔ تو شیطان نے اس تدبیر کی مخالفت کی اور کہنے لگا کہ تم نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا گفتگو نہیں سنی کہ آپ جب کلام کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں، لوگ آپ کی بات سن کر بہت متاثر ہوتے ہیں اور آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو تم جہاں کہیں جلا وطن کرو گے وہاں پر محمد عربی دین اسلام کی اشاعت کرتے رہیں گے اور لوگ وہاں پر متاثر ہو جائیں گے، وہ اہل ایمان ہو جائیں گے اور تم پر حملہ کر دیں گے اور تم کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ کسی نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر آپ کو قید کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دی جائے۔ اس سے نعوذ باللہ من ذالک ہوگا یہ کہ بھوک کی شدت سے وہ خود ہی انتقال کر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو شیطان نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی اور کہنے لگا کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرو گے تو ان کے فداکار، ان کے جانثار صحاباؤں تک یہ بات، ان کے قید ہونے کی بات پہنچا دیں گے اور وہ صحابی رسول اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے چھڑا لیں گے۔ اب یہ منصوبے بن ہی رہے تھے کہ ابو جہل نے ایک ترکیب یہ سوچی کہ بنو ہاشم تمام قریش کے قبائل سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، تو ہوگا یہ کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان اٹھے گا اور تمام قبیلے کے نوجوان مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ اب بنو ہاشم ہر ایک قبیلے سے نہیں لڑیں گے اور بات آخر میں یہ طے پائے گی کہ ان کی جان کے بدلے میں بنو ہاشم کو دے دیا جائے۔ شیطان کو ابو جہل کی یہ تجویز بہت پسند آئی، اس نے اس تجویز کی بہت داد دی اور کہنے لگا کہ اس سے بہتر کوئی تجویز نظر ہی نہیں آتی۔ بس اب یہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، امیہ ہے، شیبہ ہے اور بہت سارے ان کے ساتھ کل ملا کر یہ 9 سرداران اپنے ان منصوبوں پر عملی جامہ پہنانے کے لیے پیش رہنے لگے۔ اب وہ بہت خوش ہونے لگے کہ ہمارے پاس ایک پلان بن چکا ہے، ہمارا ایک منصوبہ ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ شان ہے کہ جب جنگ بدر آیا تو یہ 9 کے 9 کفار اور بڑے بڑے سرداران بڑی ہی بے دردی سے قتل کیے گئے اور واصل جہنم ہو گئے اور دنیا ہی میں رسوائی کا ٹھکانہ بن گئے۔ دنیا ہی میں ان کو رسوائی اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا یہ جو ان لوگوں نے منصوبہ بنایا تھا، اس کے مطابق
اب اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک رات کا انتخاب کیا، اور اس رات تمام قبیلوں کے سرداران اور ہر قبیلے سے ایک ایک شخص اس طریقے سے 100 افراد، 100 جوان ننگی تلواریں لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر انور کا محاصرہ کر لیے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مرتضیٰ کے ساتھ اپنے گھر میں جلوہ فروز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خونی دشمن بھی ہے، پر اس وقت بھی امین اور صادق سمجھتے تھے اور اپنی امانتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی ان امانتوں پر کوئی حرف نہ آئے اس بات کی فکر تھی۔ ہمارے نبی نے کچھ دیر عبادت میں مشغول رہے، پھر اللہ رب العالمین کا ہجرت کا حکم آ گیا تو آپ نے مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور کہا کہ علی، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، یہ کچھ اہل مکہ کی امانتیں ہیں، جیسے ہی صبح ہوگی تم ان تک پہنچا دینا۔ اور اپنا بستر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کو کے حوالے کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر سو جانے کا حکم دیے۔ مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن نے سارے گھر کا گھیراؤ کر رکھا ہے، آپ یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی گھبراؤ مت، یہاں سے راستہ بنانا میرے اللہ کا، میرے مولا کا کام ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک مٹھی لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت تلاوت کی، فہم لا یبصرون تک، اور وہ مٹی اپنے دشمنوں کے سامنے پھینک دی۔ جیسے ہی مٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی طرف پھینکی، یکایک ایک طوفان سا آیا اور وہ دشمنان رسول اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ اس اثناء میں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلواروں کے سائے سے ناپاک ارادے رکھنے والے دشمنوں کے سامنے سے آنن فانن نکل گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نکلنا انسانی عقل کو حیران کرتا ہے، لیکن محترم عزیزان گرامی، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہو جاتے ہیں اور جن کا اللہ رب العالمین ہو جاتا ہے، ان کو کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ راستے ان کو تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ صبح ہوئی، وہ دشمنان رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی چادر ہٹائی تو دیکھا کہ آرام فرمانے والے مولا علی مرتضیٰ ہے۔ پوچھنے لگے کہ علی، محمد عربی کہاں ہے؟ تو مولا علی نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ نامراد اپنے ارادے میں ناکام ہو کر ہاتھ ملتے ہوئے واپس آ گئے۔ میرے رسول مکہ مکرمہ اپنے گھر سے نکل کر ایک بلند چوٹی پر پہنچے اور حسرت بری نگاہوں سے اپنے وطن عزیز کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اپنا بچپن اس گلیوں میں گزارا، اپنی جوانی آپ نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گزاری، اور آج یہ وقت ہے کہ جو وطن عزیز جس میں کعبۃ اللہ تعمیر آپ کے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی، آپ کے والد گرامی جناب اسماعیل علیہ السلام کے تلوے کی ٹھوکر سے جہاں پر زمزم جاری ہو گیا، آپ کو آپ کا وطن عزیز چھوڑ کر مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے نبی نے مکہ مکرمہ کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھے اور فرمانے لگے کہ اے مکہ، تجھ میں رحمتوں، برکتوں اور تجلیات الہی کا ظہور ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تجھ کو چھوڑ کر جاؤں، مگر کیا کروں، تجھ میں بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔